السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم خلاصہ پڑھیں گے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ خلاصے کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور بے شک یہ آپ کے پاس کمپوزڈ فارم میں ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی لکھ کے اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نصوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اب اسے اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، آپ کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں نے کہا، نہیں، لیکن تم ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم نے ماں کو ساتھ چلنے کی درخواست کی تو اس نے جواب دیا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے۔ تب ہمت کر کے سلیم ماں کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے اوپر چلا جاتا ہے۔ باپ سلیم کو پیار کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج مدرسے کیوں نہیں گئے؟ سلیم جواب دیتا ہے، بس گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ پھر والد پوچھتا ہے کہ تم بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ سلیم بتاتا ہے کہ کبھی بھائی جان کے ساتھ جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ وجہ پوچھتا ہے تو سلیم بتاتا ہے کہ بھائی جان امتحان کی تیاری کے واسطے صبح سویرے اپنے ہم جماعت کے ہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں سے مدرسے جاتے ہیں۔ پھر باپ سلیم سے اس کے مشاغل کے بارے میں دریافت کرتا ہے، جس پر سلیم باپ کو بتاتا ہے کہ اسے شطرنج سمیت کسی بھی کھیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ باپ حیران ہو کر اس بات کی وجہ دریافت کرتا ہے تو سلیم بتاتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے پڑوس میں رہنے والے 4 بھائی ہیں جو بہت ہی شریف اور بھلے مانس ہیں، ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے ہیں، آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور گالی دینا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ وہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ مدرسے میں چھٹی کے دوران سب لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مگر یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ سلیم بتاتا ہے کہ وہ ایک دن سبق یاد کرنے کی غرض سے ان کے گھر گیا تو اس کی ملاقات ان کی نانی حضرت بی سے ہوئی۔ تب حضرت بی نے سلیم کو تربیت سے متعلق چند نصیحتیں کیں۔ اس کے بعد وہ مدتوں ان کے گھر جاتا رہا اور حضرت بی کی صحبت اور سرپرستی میں باتمیز اور فرما بردار لڑکا بن گیا۔ حضرت بی بھی اسے اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں۔ وہ ہمیشہ اسے نصیحت کیا کرتی تھیں، تبھی سے اس کا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ یہ آپ کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور یہی آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ تھینک یو۔